کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حق کی خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر بدترین مظالم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ سری نگر سے جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات 10 لاکھ بھارتی فوجی جنہیں کالے قوانین کے تحت بے پناہ اختیارات حاصل ہیں، مقبوضہ علاقے میں گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کر رہے ہیں اور انہوں نے محصور کشمیریوں کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کیے جانے کے بعد سے بے گناہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں نے سری نگر، بڑگام، بارامولہ، بانڈی پورہ، کپواڑہ، اسلام آباد، پلوامہ، کلگام، شوپیاں، پونچھ، راجوری اور جموں کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ ان علاقوں کے مکینوں نے کہا ہے کہ آپریشنز کے دوران بھارتی فوجیوں نے رہائشی مکانات میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں کیا اور گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کی۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے سری نگر میں اپنے بیانات اور انٹرویوز میں کہا ہے کہ مودی حکومت نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جیسی اپنی بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسیز کو کشمیریوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان ایجنسیز کے اہلکار بھارتی پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ مقبوضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور عام لوگوں کے گھروں پر اکثر چھاپے مارتے ہیں اور مکینوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ دوسری طرف بارامولہ میں بھارتی فورسز کے ایک اہلکار نے ممکنہ طور پر خودکشی کر لی ہے۔ بھارتی فوج نے ہمیشہ کی طرح اس واقعے کو ایک حادثہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دھرمیندر شکوال نامی یہ بی ایس ایف اہلکار گلمرگ میں اپنی ہی رائفل کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے بھارت اور کشمیر سے متعلق پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے امید کی ایک نئی کرن اور حوصلہ افزا قرار دیا۔ شاخ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے دو ٹوک اور واضح پیغام سے بھارتی ایوانوں میں لرزہ پیدا ہوا ہے اور اس سے مظلوم کشمیریوں کو ایک نیا حوصلہ بھی ملا۔ جنکو گوٹو جو بھارت کے بین الاقوامی فلم میلے میں بین الاقوامی مقابلے کے لیے 5 رکنی جوری کا حصہ تھی، نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اور ان کے 2 ساتھی جوری کے سربراہ نداو لپت کے اس بیان پر قائم ہیں کہ دی کشمیر فائلز ایک پروپیگنڈا فلم تھی۔ بیان جس پر جنکو گوٹو، جاویئر انگولو برٹرن اور پاسکل چاونسی کے دستخط ہیں میں کہا گیا ہے کہ نداو نے جوری کے ارکان کی حمایت سے یہ بیان دیا ہے۔ نداو لپت نے گوا میں 28 نومبر کو بھارت کے عالمی فلم میلے کی اختتامی تقریب کے موقع پر فلم دی کشمیر فائلز کو میلے کے مقابلے میں شامل کرنے پر تنقید کرتے ہوئے اسے ایک بیہودہ نوعیت کی پروپیگنڈا فلم قرار دیا تھا۔